اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1984 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ عبسہ کی آیت 17 سے ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس صورت میں ذکر کشمکش کا چلا آ رہا ہے، اور وہی جو بنیادی کشمکش شروع سے چلی آ رہی ہے، نسلی تفاخر کا حامل طبقہ، امیر طبقہ، اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ نچلے درجے کے کمینے غریب لوگ جو ہیں، ان کو ہمارے برابر میں لا کے بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر نبی جواب میں خدا کی طرف سے جواب دیا ہوا، وہ کہتا تھا کہ یہ تو دین ہی یہ ہے مساوات انسانیہ کا، اس میں نہ نسلی برتری کو کوئی دخل حاصل ہے، نہ امارت کو کوئی دخل ہے۔ انہا کلا انہا تذکرۃ، یہ تو نوع انسانی کے لیے رہنمائی کا ایک ضابطہ ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اس میں یہ جتنی چیزیں اضافی تم پیش کر رہے ہو ان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ کہا کہ یہ ایک تذکرہ اور ضابطہ حیات ہے، تو ضمناً اس کے متعلق تو جیسے یہ کہتے ہیں کہ بے ساختہ پن سے یہ بات سامنے لے آئی کہ یہ کیا ہے، یہ ضابطہ جو ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ، کیا بات ہے، جیسے وجد میں آ کے کوئی چیز کہی جاتی ہے نا۔ عربی زبان کے کچھ الفاظ بھی آپ کو آتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح والہانہ انداز سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے قرآن۔ بات تو والہانہ انداز سے ہے، لیکن بہت بڑی سازش جو ہوئی ہے ہمارے ساتھ یا قرآن کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ یا دین کے ساتھ، یہاں اس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ سازش یہ تھی کہ قرآن کے متعلق اس امت کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائے، پھر اسے ناتمام کہا جائے، پھر اسے مجمل کہا جائے، پھر یہ کہا جائے کہ اس میں ابہام ہے، یہ خارجی رہنمائیوں کا محتاج ہے۔ یعنی قرآن کے متعلق یہ چیز اگر دلوں میں ڈال دی جائے تو پھر دین باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تھی سازش، اور اس سازش میں سب سے بڑی سازش یہ تھی، یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو مکمل شکل میں، ضابطے کی شکل میں، کتاب کی شکل میں دے کر ہی نہیں گئے۔ یہ منتشر طور پر کوئی کھجور کی ہڈیوں پہ، کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کوئی اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ کوئی تختیاں تھیں چھوٹی چھوٹی مٹی کی، ان پہ لکھا ہوا تھا۔ تو بھائی اس طرح سے تھا بکھرا ہوا، کہیں ایک جگہ مکمل کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں۔ پھر اس کے اوپر عمارت استوار ہوئی، روایات آئیں۔ میں بار بار قریب ہر درس میں اسے دہراتا ہوں اور دہراتا چلا جاؤں گا زندگی کے آخری دم تک، کہ جب تک یہ روایات جو ہیں ان کو دین کا درجہ دیا جاتا رہا کہ یہ یقینی دین ہے، تاریخ نہیں ہے، اور جب تک فقہ کے قوانین کو غیر متبدل قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے شریعت کا درجہ دیا جاتا رہا غیر متبدل، نہ اسلام قائم ہو سکے گا، نہ دنیا میں کہیں اسلامی مملکت قائم ہو سکے گا۔ اسے ذہن میں رکھیے، اور چونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آنے والے مورخ کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ اسے ذہن میں رکھیں اور اس حقیقت کو پھیلائیں۔ جتنی کوششیں جی چاہے کر دیکھیے، کوئی کامیاب نہیں ہوں گی جب تک آپ ان دو چیزوں کو دین مانتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے لیے روایات آگے آئی کہ یہ تو تھا ہی نہیں کتاب کی شکل کے اندر، محفوظ نہیں تھا، صحف کی شکل میں نہیں تھا، پھر جمع کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں تب
اور ان روایات میں آپ دیکھیں، میں نے لکھا ہے بڑی تفصیل سے اس کے متعلق، کہیں تو لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کوشش شروع ہوئی، اسی قسم کی روایات ہیں کہ نہیں حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی، پھر آگے آئیں کہ نہیں حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوئی، یعنی اسی نے اختلاف پہلے شروع کیا۔ ایک کمیٹی بنائی گئی اور انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا ان کھجور کے پتوں کو، ان ہڈیوں کو، ان تختیوں کو، اور وہاں سے قرآن مرتب کرنا شروع کیا، اور پھر بعد آیات ملی نہیں، جو میں نے عرض کیا یہ روایت ہے کہ وہ آیات یہ رجم کے متعلق اور یہ رضاعت کے متعلق کہیں ملی نہیں۔ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سارے موجود ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کے لیے جو کمیٹی بٹھائی، کوششیں شروع ہوئیں، انہیں یہ آیتیں کہیں مل نہیں رہی۔ دوسری طرف روایت آ رہی ہے کہ یہ جمع کرنے کی کوشش شروع اس لیے ہوئی کہ ایک جنگ میں کتنے 100 حافظ قرآن کے شہید ہو گئے، یہ بھی روایت ہے۔ اندازہ لگائیے ان روایات کے باہمی تضاد کا، یعنی مختلف تعداد ہے لیکن بہرحال وہ سینکڑوں سے زیادہ ہے کہ حافظ قرآن کے حفاظ شہید ہو گئے ایک جنگ میں۔ تو اس میں حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ سلسلہ رہا تو قرآن کی حفاظت مخدوش ہو جائے گی، اسے کہیں لکھ لینا چاہیے، چلیے یوں ہی مان لیجئے۔ تو اتنے حافظ موجود تھے مدینے کے اندر کہ ایک جنگ میں اتنے 100-1800 کے قریب بھی تعداد پہنچتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں وہ ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اتنی تعداد تھی قرآن کے حافظوں کی ان روایات کی روح سے، تو اس کے جمع کر کے لکھنے میں دقت کیا پیش آ سکتی تھی؟ وہ تو ایک حافظ ڈکٹیٹ کرا سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ۔ اب آپ کے یہاں 2 حافظ ہوتے ہیں نا، ایک قاری ہوتا ہے یہ تراویحوں میں یا شبینوں میں، ایک سامع ہوتا ہے، کہیں اگر کسی جگہ بھی وہ غلطی کرتا ہے سامع ٹوک دیتا ہے تو بات صاف ہو گئی۔ تو یہ 2 حافظ اکٹھے ہو کے اس کو ڈکٹیٹ کرا کے لکھوا سکتے تھے، بھول گئے۔ اور یہ دانستہ یا اس قسم کے تضادات رکھے ہوئے ہیں روایتوں کے اندر کہ الجھاؤ میں پڑی رہے یہ امت۔ کمیٹی بیٹھی، ڈھونڈ رہے ہیں، آیتیں مل نہیں رہی، اتنے حافظ موجود ہیں، کمیٹی ان حافظوں کی ہونی چاہیے تھی، مل نہیں رہی، ڈھونڈ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جہاں اس طرح سے بقول حضرت عمر کے کہ شہد کی مکھیوں کی طرح گونجتی ہے تلاوت قرآن کی اس شہر کے اندر، وہاں آیتیں مل نہیں رہی۔ تلاش کرتے کرتے حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے ٹھیک ہے، آیتیں تھیں یہ قرآن میں، وہ تھیں ایسے بات کر رہی ہیں روایت کی روح سے جیسے پتہ نہیں 100 سال کے بعد کوئی بات شروع ہو گئی، وہیں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کھجور کے پتے پہ لکھی ہوئی تھی، اور ہمارے گھر کے اندر وہاں یہ ایک چارپائی سمجھ لیجیے یا وہاں اس کی پانچی رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہم گھر والے تو پریشانی میں الجھ گئے، بکری باہر سین سے رسی توڑا کے اندر چلی گئی اور اس نے کہا کہ یہ پتہ کھا لیا۔ ختم ہوا قصہ، وہ کھا گئی۔ اب اس روئے زمین پر وہ آیتیں ہیں ہی نہیں، موجود ہی نہیں باقی رہی کہ وہ تو کھا گئی۔ یہ قرآن کے متعلق یہ روایتیں آپ کے ہاں ان صحایا کے اندر موجود ہیں جن کو حدیثوں کی صحیح ترین کتابیں کہتے ہیں، کھا گئی۔ کیا کریں؟ سب وہ اب جو ہے نہیں تو وہ قرآن میں تو نہیں لکھی جا سکتی۔
حضرت عمر سے پوچھا گیا، وہ خلیفہ تھے، یعنی ان کے زمانے میں غالباً یہ بات ہوئی کہ کیا کریں. انہوں نے کہا ہم تلاوت کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں ان آیتوں کی. تو بھائی ٹھیک ہے، جب تلاوت کرتے تھے صحابہ موجود تھے اور آپ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ موجود ہیں، آپ کو تو یہ اقتدار بھی حاصل ہے اور اتنے جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ کے، آپ کہتے ہیں ہم تلاوت کرتے تھے تو قرآن میں داخل کیجیے. کہنے لگے نہیں بابا، اعتراض ہو جائے گا کہ عمر نے اپنی طرف سے قرآن میں کچھ داخل کر دیا اپنی طرف سے. پھر کیا کیا جائے کہ جی قرآن میں تو انہیں داخل نہ کیا جائے لیکن حکم انہی کا برقرار رکھا جائے. قرآن مجید کی یہ تاریخ ہے آپ کے ہاں، 20 آیات ہیں قرآن کی جو قرآن میں موجود ہیں اور ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے. وہ کاہے کے لیے موجود ہیں؟ تلاوت کے لیے، کیونکہ ایک ایک حرف سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے نا، وہ ثواب کی خاطر رکھی ہوئی ہیں، حکم ان کا منسوخ ہو چکا ہے. ایک تو اس قسم کی آیتیں کہ قرآن میں موجود ہے حکم منسوخ ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جن کا حکم چلتا ہے قرآن میں موجود نہیں. آپ نے غور کیا کہ گہری سازش کتنی گہری تھی. مرکز بنیاد ہے دین کی قرآن کی حفاظت جو خدا نے اپنے ذمے لی، مکمل آخری محفوظ غیر متبدل ضابطۂ حیات، اور اس کی تاریخ یہ ہے آپ کے، اور یہ روایتیں آپ کے ہاں حدیث کی شکل میں صحائح ستہ کے اندر موجود، حدیث کی 6 صحیح ترین جو مجموعے ہیں ان میں موجود ہیں. اب کسی کی ضرورت نہیں ان میں سے نکال دیں. یہ ہے قرآن کی کیفیت آپ کے، جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ عالم الغیب خدا تعالیٰ، یعنی اس کو تو یہ پتا تھا کہ لوگوں نے یہ کیا کر دیا. بات شروع ہوئی انہا تذکرہ، تو بات تو ٹھیک ہے، قرآن ہے، تذکرہ ہے، ختم تھی، ضرورت نہیں تھی. یعنی اندازہ لگائیے تو فی صحف مکرمۃ، فی صحف یہاں کہہ دیا کہ یہ صحیفوں کے اندر ہے، وہ تو لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں مکرمۃ. اب قرآن کی خود خدا کی طرف سے جو مصنف ہے اس کتاب کا، وہ لفظ مصنف ہم اپنے استعمال کی روح سے کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ تو خالق ہے، خالق سے بھی آگے ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کے متعلق فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، اللہ واجب التکریم، شک و شبہ سے بالا تر، مرفوعۃ ہر قسم کی آمیزش سے پاک، مطہرۃ. اور پھر یہ یوں ہی نہیں ایسا ہو گیا، بے ایدی سفرۃ، لکھنے والے وہ، یہ سفرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ایک بنیادی معنی تو اس کے ہوتے ہیں کسی چیز کو چمکدار بنا دینا. تحریر سے چونکہ معافی ضمیر انسان کا چمک کر سامنے آتا ہے، اس لیے اس کو بھی سفرہ کے لفظ سے یہ سفیر جو ہوتا ہے. پھر سفرہ کے معنی سفر جس کو آپ کو کہتے ہیں نا، جرنی جسے کہا جاتا ہے، اس کے معنی دور دور تک کسی بات کو لے جانا، یہ بھی ہوتا ہے. واضح کرنا، چمکدار بنانا، دور دور لے جانا، اور اسی سے سفیر کا لفظ آتا ہے آپ کی مملکت کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے والا. یہ ہے وہ جو لکھنے والے قرآن کے کاتب وحی کے ہیں، یہ ان کی صفت بتائی گئی. سفرۃ، نہایت چمکدار بنانے والے، لکھ کے دور تک پہنچانے والے بھی تحریر کی روح سے. کرامن بررۃ، عربی زبان میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو لفظ کرم ہے یا کرام ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے. جتنی صفات حسنہ کسی کی آپ بیان کرتے جائیں، اس کو ایک لفظ کے اندر آپ کہیں تو وہ کرامن کا لفظ ہوتا ہے. کرامن بھی ہے، بررۃ بھی ہے، کہ کسی قسم کا اثر ان کے اوپر نہیں تھا، کوئی انفلوئنس ان کے اوپر نہیں تھا. بررہ کے معنی ہوتا ہے
آزاد ہو جانا کسی چیز سے بریت، بالکل بلند تھے ان چیزوں سے، کوئی اثر کسی قسم کا ان کے اوپر نہیں تھا۔ یہ لکھنے والے، صحف کا لفظ بتا رہا ہے کہ لکھے گیا قرآن، خدا اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے۔ یہ وہ قرآن مجید ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے امت کو۔ یہ شکوک و شبہات کے یہ دیا ہی نہیں تھا رسول اللہ نے اس شکل میں، ایک تو قرآن کے متعلق شکوک پیدا کرنے کے لیے، دوسری اس کی اور وجہ بھی ہے، اور وہ آج کل سامنے ہمارے آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال اس عاجز گناہگار کا تو قصور یہ ہے کہ یہ قرآن کو خدا کی مکمل آخری غیر متبدل ضابطہ حیات یہ مانتا ہے، یہ جرم ہے۔ جب کہا گیا کہ صاحب نبی اگر یہ احادیث دین تھی تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ انہیں خود مرتب محفوظ کر کے امت کو دے کے جاتے، تاکہ کسی قسم امت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہتا، اختلاف نہ ہوتا، اختلاف نہ ہوتا۔ یہ جتنے اختلافات ہزار برس میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں طے ہو پاتا کہ تراویحوں کی رکعتیں 20 ہیں یا 8 ہیں، یہ ساری ان روایات کی روح سے ہیں۔ تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ یہ ضابطہ ہے اپنی روایات کا ضابطہ جو دین آپ کہتے ہیں قیامت تک کا مکمل شکل میں منضبط شکل میں دے کے جاتے۔ اس زمانے میں یہ اعتراض ہوتا ہوگا، آج یہ اعتراض ہوا ہمارے خلاف ہوا کہ تم ثابت کرو کہ قرآن شریف کو حضور مرتب شکل میں دے کے گئے تھے، حضور تو اس کو بھی مرتب شکل میں نہیں دے کے گئے۔ چل بھائی، وہ اس اعتراض کو مٹنے کے لیے کہ حضور حدیث یا روایات کو ضابطے کی شکل میں مرتب شکل میں کیوں نہیں دے کے گئے تھے، جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کو بھی تو آپ ایسے ہی چھوڑ گئے تھے۔ چل بھائی، نہ قرآن کو حضور نے مرتب شکل میں دیا، نہ حدیث کو مرتب شکل میں دیا، نبوت ہو گئی ختم، مارتے رہو ٹکرے۔ ایسی سازش ہے یہ قیامت تک کے لیے آپ کو کسی نقطے پہ جمع ہی نہیں ہونے دیتی۔ یہ جواب آج بھی یہ جواب دیا جاتا رہا۔ رسول اللہ تو قرآن کو بھی نہیں دیکھے تھے۔ اب جو میں نے کہا کہ صاحب یہ تو پھر آپ کی ان روایات کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں دے کے گئے تھے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ روایت شروع ہوتی ہے یہی جو ابسا والی روایت یہ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی وہ روایت کرتی ہیں، آگے وہ قصہ بیان ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ جیسے حضرت عائشہ نے بخاری امام سے یہ بات کہی اور آپ نے یہ لکھ لی، اسی طرح سے ہے وہاں حضرت عمر سے مروی ہے، فلاں صحابہ سے مروی روایت ہے۔ یہ 200 سال کے بعد یہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، لکھ بھی نہیں رہا، جمع کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت عائشہ حضرت عمر سے مروی ہے۔ یہ مروی آپ کو پتہ کیسے ہو؟ یعنی عوام کو معلوم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے متعلق کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 200 سال میں آپ سوچ لیجئے کہ کتنے راستے میں راوی آئے ہیں۔ امام بخاری نے جمع کرنی شروع کی، یہ جتنے رحمہ حدیث تھے جمع کرنی شروع کی۔ کیسے؟ یہ پھر کہ بھائی کوئی بات رسول اللہ کی تمہیں معلوم ہو، تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہ جی میں نے اپنے باپ سے سنا تھا۔ ٹھیک ہے، اور باپ قبر میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہاں سے سنا تھا؟ انہوں نے جی فلاں سے سنا تھا۔ اب یہ 200 سال تک کی کڑیاں بیان کر رہا ہے یہ بیان کرنے والا۔ اس نے ان سے سنا تھا، اس نے ان سے سنا تھا، اس نے ان سے سنا تھا، اور آخر میں جا کے اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے سنا تھا۔ اور انہوں نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق مروی ہے، اور یہ حدیث آ گئی۔ اب یہ سننے پڑھنے والے کے تو ذہن میں یہ آیا نا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا تو وہ تو رسول اللہ کے ساتھ رہے ساری عمر، تو بالکل ٹھیک ہے۔ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کیا مانے اس کے، یہ 200 سال کا درمیان کا عرصہ۔ تو پھر بات آ گئی درمیان میں
ہمارے یہاں پھر عدالتیں بھی بنتی ہیں، اور اب تو شرعی عدالتیں بھی جو ہے، کسی عدالت میں کسی شاہد شہادت دینے والے کو، گواہ کو بلائیے اور وہ آ کے یہ کہے کہ جی مجھے اس واقعہ کا خود تو علم نہیں، میں نے خود نہیں دیکھا، میں نے کسی دوسرے سے سنا تھا اور میں گواہی دینے آیا ہوں، اسے کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ شہادت ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی دوسرے سے سنا تھا۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ دین متعین کر رہے ہیں، شہادت کی یہ کیفیت ہے، جو بیان کرنے والا ہے وہ بتا رہا ہے فلاں سے سنا، اور 200 سال تک کے درمیان میں 5-6 کڑیاں آ جاتی ہیں، اور اس شہادت کو غیر متغیر دین بنایا جاتا ہے۔ کیا میں یہ رہا تھا کہ جب تک دین میں آپ فائنل اتھارٹی، سند آخر، سند واحد خدا کی کتاب کو نہ مانیں گے، نہ آپ کے اختلافات رفع ہوں گے، نہ دین قائم ہوگا، نہ کوئی مملکت اسلامی بن سکے گی۔ قرآن اسی لیے، یا اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن کو جہاں بھی آتا ہے، یا نہ قرآن کے متعلق یہ علینا جمع ہو، ہمارے ذمہ تھا اس کا جمع کرنا۔ قرآن خدا کہتا ہے قرآن میں، خدا کے ذمہ تھا جمع کرنا، اور پھر اس کی تعریف بتا رہی ہے کہ کوئی جمع ہوا ہی نہیں تھا، یہ ویسے ہی بکھرا ہوا چھوڑ گیا تھا یہ، اور یہ ان لوگوں نے آ کے جمع کرنا شروع کیا۔ اب جو جمع کرتے ہیں تو چلو آخری صحیح، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن، وہ عثمان کا قافیہ جو ملتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے بنا دیا جامع القرآن۔ وہیں سے یہ ہوا کہ پہلے جمع نہیں ہوا تھا، جامع القرآن پہلا ہو گیا، چلو یہی صحیح متفق ہو گئی امت نہیں۔ اس کے بعد روایات ہے کہ حضرت عثمان کے جمع کیے ہوئے قرآن میں بھی غلطیاں تھیں، ان سے پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ یہ غلطیاں رہ گئیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بہت بڑی امت ہے، وہ تلاوت سے خود ٹھیک کر لے گی، یعنی آپ نہیں ٹھیک کریں گے، جنہوں نے جمع کیا بقول ان کے، وہ خود ٹھیک کر لے گی۔ یہ شہادات کیا ہیں؟ وضع کی ہوئی یہ روایتیں ہیں، یہ باتیں ہیں جو داخل کی گئی ہیں آپ کے یہاں کی کتابوں میں، کہ آخری جسے آپ صحیفہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس پہ تو متفق ہے سنی کم از کم کہ یہ ان کا جمع کردہ قرآن ہے، اس کے متعلق بھی روایات ہیں کہ اس میں غلطیاں رہ گئی۔ تو خدا کی کتاب پر سے آپ کا یقین اٹھا، دین کی عمارت مزلزل ہو گئی، باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کہ قرآن کا ذکر جہاں جاتا ہے، کبھی یہاں کہا ہوا تھا کہ ہمارے ذمے ہے اس کا واضح کرنا، ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا، ہمارے ذمے ہے اس کو محفوظ رکھنا، اور پھر کبھی یہ کہا جاتا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ، اور اس کے بعد ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ستیہ ناس ہو جائے ان قسم کے سازشی انسانوں کا، یہ کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ اس قسم کے صحیفے کو، اس قسم کے حقائق کو چھپاتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں جہاں سے یہ کشمکش کی ابتدا ہوئی تھی آباسا سے۔ یہ اس زمانے کے قریش کے بڑے بڑے نمائندے سردار، دولت کا نشہ اور نسلی تفاخر۔ پہلی چیز تو یہ نسلی تفاخر تھا جو ان کو آنے ہی نہیں دیتا تھا، دوسری جماعت کے ساتھ مل کر بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اب ان کی طرف توجہ، فرمایا یہ ذرا غور کیجئے گا
قرآن کے اس اعتراض پہ کی بات پھر سمجھ میں آئے گی. ایک بچہ کس گھر میں پیدا ہو گیا، اس میں اس کی کیا کاریگری ہے؟ لیکن وہ کاریگری یہ کیفیت ہے کہ ساری عمر کے لیے وجہ تفاخر ہو جاتا ہے کسی خاص گھر میں پیدا ہو. اس زمانے کی قبائلی زندگی تو چھوڑ دیجئے، آج آپ کے ہاں بھی تو ابھی سیدوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی سید. اب یہاں شہری زندگیوں میں تو اب یہ چیز صرف نام کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے. کل تک ہمارے ہاں اور اب بھی گاؤں کی زندگی کے اندر تو یہ پوچھو نہیں کہ صاحب سید کے سر کو سلام، غیر سید سیدادی سے شادی نہیں کرتا. اب بھی یہ کیفیت ہے. اور اس کے لیے بھی عجیب کی سازش ہے. سید کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، وہاں یہ مدعی اس کو مدعا کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، بے ایمان ثابت کر رہا ہے. اور اس دوران میں باہر نماز کا وقت ہوتا ہے تو آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، یعنی وہاں آل محمد کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اور درود سلام بھیج کے پھر عدالت میں جا کے پھر اسے کہتے تو بڑا بے ایمان ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ حالانکہ وہ دور چلیں گے قبائلی زندگی کے، لیکن اب تک کیفیت یہ ہے گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر، وہ لکیر سانپ سے زیادہ حقیقی ثابت ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے، میرا خیال ہے طلوع اسلام میں بھی لکھا ہوا تھا، عدالت میں ایک مجسٹریٹ نے غالباً زنا کا مقدمہ تھا، اس میں یہ تو ٹھیک ہے جرم تھا، سزا ملنی چاہیے، لیکن اس نے سزا میں یہ لکھا تھا کہ اس نیچ ذات کے کمہار نے یا تیلی نے ایک سیدادی سے یہ کچھ کیا، اس لیے دگنی سزا ملنی چاہیے. ملاحظہ فرماؤ، یہ کیفیت ہے ابھی تک نسلی تفاخر. اور سیدی کی بات نہیں ہے، ہم جو بٹے ہوئے ہیں یہ راجپوت ہیں، یہ جاٹ ہیں، یہ کرگز ہیں، پھر وہ کمی اور کمینے آ جاتے ہیں بیچارے. تو یہ چیز تھی جو ان کے راستے میں حائل تھی، نسبی تفاخر. اور عربوں کے ہاں تو پہلے تو عرب من حیث العرب، باقی نان عرب جتنے ہوتے تھے ان کو عجمی و گونگا کہتے تھے. پہلے سے ان کے تفاخر کی یہ کیفیت. پھر عربوں کے ہاں بھی یہ قبائل میں سے یہ قبیلہ قریش کا، قریش میں سے بھی بنی ہاشم کا. اللہ اکبر، خدا ہو جانے والی بات کی معذرت. یہ تھے جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا ہے حضور کا، کسی عرب میں سے، کسی قریش میں سے، کسی بنو ہاشم میں سے، اور بنو ہاشم میں بھی یہ خاندان جو یہ عبد المطلب کا تھا بہت بلند خاندان مانا جاتا تھا، اس کے ایک فرد کو چنا جو یہ کہتا ہے کہ نسلی تفاخر بالکل باطل ہے، ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے. اگر یہ معاذ اللہ وہاں کے کسی پست قبیلے کے یا پست گوت یا ذات کے فرد ہوتا اور یہ کہتے تو ہارے کہتا کہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کہہ رہا ہے. اتنا بڑا جو ہے ان کے نقطۂ نگاہ سے، جس سے اونچا نسلی تفاخر والا کچھ شخص ہو نہیں سکتا، وہ یہ اعلان کر رہا. اب انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو نسلی تفاخر کی بنا پہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو کیوں یہاں بیٹھنے دیا، یہ تو کمینہ ہے. کہا کبھی سوچا بھی یہ ہے کہ من ای شین خلقہ، کہ تمہاری پیدائش اور تمہاری تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ پیدائش کے اعتبار سے ہی اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا تھا نا. کس چیز سے ہوئی ہے؟ من نطفۃ، اور ہر انسانی بچے کی پیدائش اسی مادہ سے ہوتی ہے.
کہنے لگا یہاں ہے نا ابتدا، یہ جو آگے جا کے خلقہ فقدرہ، پھر اس کو متشکل کیا، شکل دی، تناسب درست کیا، اس کا بچہ بنا، انسان بنا. کہا ابتدا تو اس جرثومے سے ہوئی نا. وہ جرثومہ تو سید نہیں تھا، قریش نہیں تھا، بنو ہاشم نہیں تھا، بنو مطلب نہیں تھا، اس جرثومے سے یہ ہوئی. اور ہر انسانی بچے کی پیدائش اسی سے ہوئی. تو یہ بات وجہ تفاخر کیا ہوئی؟ بات تو آگے ہے، ثم السبیل یسرہ، پیدائش کے بعد انا ہدینہ النجدین قرآن میں آیا ہوا. دونوں راستے ہم نے دکھا دیے. امتیاز اور تفریق کرنے کے ذرائع بصارت، سمع، قلب یہ عطا کر دی. اب اس کے بعد اما کافرن و اما شکور، اما شکورا، خود فیصلہ کر لے خود کہ کون سا راستہ اس نے اختیار کرنا ہے. اس میں اس بات کو کیا دخل ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے یہ سید ہے، یہ گمہار ہے، یہ جاٹ ہے، یہ قریش ہے، یہ بنو ہاشم ہے. یہ ساری چیزیں برابر سب کے اندر ہیں. ہر انسان کی پیدائش اسی طرح سے ہوتی ہے. یہی سمع و بصارت ہر ایک کو ملی ہوئی ہوتی ہے. دو راستے ہر ایک کے سامنے ہوتے ہیں. جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے. ثم السبیل یسرہ، اور زندگی گزار کے یہ تبھی زندگی، ثم اماتہ فاقبرہ، تبھی زندگی گزارنے کے بعد ہر انسان کا وہ بڑا سید ہے یا وہ کمی ہے، وہ اسی طرح سے مر جاتا ہے اور دونوں کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے. وجہ افتخار جو تم لیے پھرتے ہو، یہ کہا جا رہا ہے قریش کے اس نمائندے سے، وہ ہے کیا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کس مقام پر دونوں میں فرق آتا ہے؟ پیدائش ایک جیسی، زندگی دونوں کی، موت ایک جیسی، قبر میں چلے گئے. ثم اذا شاء انشرہ. میں یہ عرض کروں کہ جیسا میں کہتا چلا آ رہا ہوں، ان کا تعلق انسان کی ایک فرد کی زندگی سے بھی ہے، قوم کی زندگی سے بھی ہے. کہ قوموں کی بھی یہ حالت ہوتی ہے، ابھرتی ہیں، پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں، پھر قومیں مر جاتی ہیں، مردہ قومیں، حتیٰ کہ ایسی قومیں جن میں پھر زندہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور ایسی بھی جن میں زندہ ہو جانے کی صلاحیت ہوتی ہے. پھر وہ ثم اذا شاء انشرہ، اس کے قانون مشیت کے مطابق حیات تازہ عطا ہو جاتی ہے. افراد کو بھی ہوتی ہے اس طبی موت کے بعد کی زندگی. مجھے پسند آیا یہ ایک انگریز فلاسفر کا تھے، ہم تو موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں نا، اس نے لکھا ہے لائف آفٹر لائف، زیادہ اچھا ہے. وہ موت کو درمیان میں لاتا ہی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد زندگی. تو یہ بھی مل جاتی ہے. کہہ رہا ہے قرآن یہ کہ یہ ساری چیزیں یکساں ہر انسانی بچے ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہیں. اس میں نسلی امتیاز اور تفاخر کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. پھر کس بات پہ تم جھگڑتے؟ لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے کلا لما یقت ما امر، جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ اس سے پورا نہیں کرتا. کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا ہے نا کہ تصریف آیات سے لیجیے. ہمارا کہا ہے ہم نے جہاں، اب قرآن میں ہمارا کے متعلق لائیے آیات، واضح ہو جائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہ ہم کیا کہتے ہیں جس کو یہ پورا نہیں کرتا. دو باتیں تو قرآن نے یہ پہلے کہی کہ ہم نے کہا یہی تھا کہ انسانوں میں تفریق نہ کریں. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل،
ہم نے کہا یہ ہے کہ پوری عالمگیر انسانیت ایک امت ہے، ایک قوم ہے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ تو انسانیت تو ایک طرف رہا، یہ تو ایک برادری، ایک گھر میں، ایک شہر میں ہی انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، خاندانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، برادریوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، قوموں میں تقسیم ہو جاتے تھے، قبائل میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس دور میں جسے تہذیب و تمدن کا دور کہتے ہیں، یہ جو تقسیم کی حدود انہوں نے مقرر کی ہوئی ہیں نیشنز کی، قوموں کی، یعنی سب سے زیادہ دنیا میں فساد اور قتال پھیلانے والی چیز یہ قومیت کی لکیریں ہیں۔ قومیں لڑتی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر لڑتی بھی کس طرح سے؟ یا دو قومیں تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، دونوں، ایران بھی عراق بھی، پڑوسی ایسے ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرے کی حد مل رہی ہے۔ یہ کیا دونوں میں تفریق کیا ہے؟ عراق ایک قوم، ایران دوسری قوم، حالانکہ مذہبی اعتبار سے بھی دونوں میں کامن ہیں، مشترک ہیں، شیعہ سنی۔ نسلی اعتبار سے بھی دونوں میں مشترک ہیں آبادیاں، سیاسی اعتبار سے جو لکیر کھینچ دی ہے نا، اس سے دو قومیں بن گئی ہیں۔ وطن کی بنیادوں کے اوپر لکیر کھینچ کے قوموں میں تقسیم کر دینا انسان کو، یہ سب سے بڑا ابلیسی نظام ہے۔ قرآن ان لکیروں کو مٹانے کے لیے آیا تھا اور اس نے مٹا کے دکھا دیا تھا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم نے کہا ہے انہیں، یہ وہ نہیں کرتے۔ پھر یہ رزق کی تقسیم کے معاملے کے اندر قرآن نے یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے بتاؤ رزق کے دیا ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اس میں الگ الگ گروہ اور ٹکڑے نہیں ہو سکتے کہ ان کے ہاں اتنا ہو فالتو فراواں کہ سمجھ میں نہ آئے کہ کریں کیا اس کے ساتھ، ان کی ہاں یہ کیفیت ہو کہ ڈھونڈے سے روٹی نہ ملے بچے کے لیے۔ اور انسان اور انسان کے اندر یہ تفریق کہا، اس کو مٹانے کے لیے تو ہم نے یہ ساری رہنمائیاں بھیجی تھی۔ یہ فرق کس طرح سے، یہ طبقاتی فرق کیوں؟ یہ دوسری چیز جس پہ وہ اپنی دولت پہ نازاں تھے، یہ فرق ہے نا۔ کہا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ذرا غور کرے یہ جس رزق اور جس روٹی پر بات تو روٹی کی جاتی ہے، لیکن اس کے معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ دھن دولت یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی۔ کہا کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ اس میں تمہاری اپنی کاریگری کتنی ہے؟ انا سببنا الماء سبا، میں نے عرض کیا تھا قرآن کا انداز یہ ہے، جہاں تو قرآن اپنے جمال کی، اپنی رحمت کی بات کرتا ہے تو خدا انی کہتا ہے۔ عربی زبان والے یہ جانتے ہیں اس میں فرق کیا ہوگا، اس کے بھی ہمارے یہاں تو ترجمہ میں ہی ہوتا ہے، لیکن پھر ترجمے میں ایک ہم ہوتی ہے بات، میں اور ہم میں جو فرق ہوتا ہے نا، یہ عدالت میں اگرچہ 1860 کا چھپا ہوا فارم ہوتا ہے، اس میں لکھتا ہے ہمارے دستخطوں اور مور عدالت سے شائع ہوا، ہمارے دستخطوں سے۔ آیت حاکمہ جو ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہیں۔ جس مقام پہ خدا نے انسان کے مقابلے میں اپنی ان چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے نا کہ اس میں تمہارا دخل نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، وہ نام وہاں لاتا ہے۔ انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، وہی نام آ رہا ہے۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا۔ کہا یہ کھانے کی چیز، روٹی جسے آپ کہتے ہیں، جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے جس پہ پرورش کا انحصار ہے انسانیت کا، کہا اس کی بنیادیں ذرا دیکھو تو صحیح۔ پانی پہ دار و مدار ہے اولی، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں وہاں اگر بارش نہ ہو یا پانی کا انتظام نہ ہو۔ کہا
یہ جو تم بڑے بڑے دولت مند بنے پھرتے ہو، ذمہ دار بنے پھرتے ہو، تم پانی برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ یاد دیکھا نا، ہم کہاں آیا ہے؟ یہ کون برساتا ہے پانی؟ پھر اس پانی کے بعد زمین میں، ٹھیک ہے ہمارے قانون کے مطابق بیج صرف تم ڈالتے ہو، زمین کو شک کر کے اس بیج میں سے کونپل کون نکالتا ہے؟ کونپل کو پھر پروان چڑھا کے پودا کون بناتا ہے؟ پھر اس میں جسے سٹے کہتے ہیں، خوشے کہتے ہیں، خوشوں میں دانے کون ڈالتا ہے؟ دانوں کو پکاتا کون؟ پھر اسی ایک پانی اور ایک زمین میں سے اجناس بھی نکلتے ہیں، سبزیاں ترکاریاں بھی نکلتی ہیں، پھل بھی نکلتے ہیں، پھلوں کی مختلف قسمیں بھی یہ ہوتی ہیں۔ یہ سارا کچھ گنا کے کہتا ہے ذرا بات کرو ہم سے سامنے آ کر، اس میں تمہاری کاریگری کیا ہوتی ہے؟ تم تو گندم کے بیج سے جو نہیں اگا سکتے، جو کے بیج سے گندم نہیں پیدا کر سکتے۔ پانی نہ ہو تو تمہارا بیج بھی ناس ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن، یہ ایک ریفرنس لکھ لیجئے، وہ بڑی اہم آیات ہے وہاں سورہ واقعہ میں 56/63، وہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تحرثون اور تزرعون، زارعون، یہ عربی زبان ہے نا۔ کہ تحرثون بھی کھیتی باڑی کو کہتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے جہاں تک صرف بیج ڈالنے کا تعلق ہوتا ہے، اور اس بیج سے جب وہ آگے باغ چلتی ہے تو زراعت وہاں ہوتی ہے۔ پھر زارعون قرآن نے کہا ہے، تم تو اتنا ہی کرتے ہو، پھر اگاتا کون ہے اس پھل کو؟ اور آگے سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اور آخر میں یہ کہا ہے نحنو جعلناہا تذکرۃ، جو کچھ ہم نے یہ کہا ہے یہ ایک بہت بڑی وارننگ کی چیز ہے، تمہیں بتائی گئی ہے۔ یہ تمہارا اور ہمارا مشترکہ کاروبار تھا، ٹھیک ہے، انسان کی محنت ساتھ چاہیے خدا کے قانون کے ساتھ۔ کہا کہ ذرا سوچو کہ تمہاری اس میں کیا چیز، تمہاری صرف محنت ہے، سارا سامان جتنا ہے، اسباب جتنے ہیں، ذرائع جتنے ہیں، وہ ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمہارا اور ہمارا مشترکہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ ہم تو ایک نہایت دیانتدار مشترکہ کاروبار کرنے والے کی طرح بات کر رہے ہیں۔ تم ایمان سے بتاؤ، دیانت سے بتاؤ، تمہارا حصہ کتنا ہے؟ محنت ہے نا، اور جتنا کچھ باقی ہے وہ سارا ہمارا ہے نا۔ اب فصل جو ہے اس کے ڈھیر لگ گئے، پیداوار جمع ہو گئی، تقاضا ہے نا کاروبار کا کہ جس کا جتنا اس میں حصہ پڑتا ہے اس کے حساب سے تقسیم کر لی جائے۔ تو تم ہی کہو تمہارا کتنا حصہ بنتا ہے، ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں 10% بھی نہیں بنتا ہو۔ بتاؤ، تم فیصلہ کر لو، تو اپنا تم خود لے جاؤ، ہمارا ہمیں دے دو۔ کتنا صحیح کار دیانتدار کاروباری ہے یہ، ہمیں دے دو۔ کہا گیا کہ جی وہ ٹھیک ہے، یہ تو ہم لے جائیں گے اپنا۔ آپ کو کہاں دیں؟ آپ تو نہ کہیں نظر آتے ہیں، نہ سامنے آتے ہیں، نہ مانگتے ہیں، آپ کو کیسے دیں؟ متاع للمقوین، کہا بھوکوں کو دے دو، ہم تک مان جائے گا۔ کہتے ہیں کہ قرآن کا معاشی نظام کیا ہے؟ قرآن کا یہ معاشی نظام ہے، اور اس کی اگلی آیت ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ کہا یہ چھوٹے پیمانے کے اوپر ربوبیت نشو و نما کا سامان ہر ایک کرتا ہے، اپنے اپنے خاندان تک، اپنی ذات تک، اپنے خاندان تک زیادہ سے زیادہ۔ کہا کہ خدا کی ربوبیت عظمیٰ جو ہے اس کے لیے کوشش کرو اور جد و جہد کرو، یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور آپ کے ہاں یہ اب سبح باسم ربک العظیم ایک آئے کے لیے رہ گئی، رکوع جا کے تسمیہ پھیر لو،
کوئی نہیں دیکھتا کہ کہاں آئے تھا، یہ وہاں آئی کیوں ہے یہ آئے، کہ اپنے گھر بار والوں کے بھوکوں کو تو تم کھلاتے ہو، یہ ربوبیت یہ بھی ہے، یہ ربوبیت صغریٰ ہے، چھوٹے پیمانے پہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم، عظیم ربوبیت یہ ہے کہ اس میں پوری انسانیت کو شامل کر لو، واقعتاً وحبًا۔ اور آگے بات یہی واضح کر دی، متاع لکم ولانعامکم، یہ کم پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے بھی۔ میں نے متاع کا معنی پچھلے درس میں یا اس سے پہلے درس میں بتایا تھا، مسافر کے لیے زاد سفر کو کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز کم بھی نہیں ہوتی کہ سفر میں ضرورت پڑے اور اس کے پاس نہ ہو۔ کیا لفظ ہیں قرآن کے، عربی زبان کے، اور مسافر ضرورت سے زیادہ اٹھاتا بھی نہیں ہے، وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ تو غالباً ذوق نے پرانے زمانے میں کیوں اتنا گراں بار ہے، جو زاد سفر بھی اے راہ روے ملک آدم اٹھ نہیں سکتا، گراں بار نہیں ہوتا مسافر، ضرورت سے کم بھی نہیں ہوتا، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہوتا۔ بنیادی اصول ہے قرآن کے معاشی نظام کا۔ اور متاع لکم، کم میں پوری انسانیت ہے، ولانعامکم، کہا یہ تھا جو ہم نے کہا تھا۔ اور تم آج ان غریبوں کی محنت کو غصب کر کے سمیٹ کر شام کی طرح اس پہ بیٹھے ہوئے ہو، اور اسی چیز کو اپنے لیے وجہ تفاخر کہہ رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ڈاکو ہو تم، قذاق ہو تم، اسی غریب کا جس کے لیے کہتے ہو کیوں آ بیٹھا ہے، اس کی اور انہی جیسوں کی محنت کے محاصل سے تو تم یہ کچھ بنے تھے، ورنہ تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا۔ جناب ہم نے بنایا، حضور ہم نے کیا، ان کے بنائے ہوئے ہو تم۔ کیا بات کعبہ سے شروع ہوئی اور کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے۔ کہا تم یوں نہیں ماننے والے، ہمیں پتہ ہے، بڑی نخوت ہے، بڑا تکبر ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہو۔ وہاں ہے سورہ مدثر میں دیکھا تھا نا، جواب نہ بن پڑا تو اس نے پھر ماتھے پہ انگلی ڈالی، نہایت تکبر سے منہ پھیر کے چلا گیا، اور کہا گیا کہ وہی پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو سنائی جا رہی ہیں۔ کہتا ہمیں پتہ ہے، یوں نہیں راستے آنے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آئے گا اس انقلاب کا۔ یہ تو ہے نہیں کہ ہم وعد و نصیحت کر کے چپکے سے بیٹھ جائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ہمارے ہاں تو ترجمہ و تفسیروں کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ یہ چیزیں اب قیامت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ وہاں یہ چیز آئے گی۔ ساخت ان پوچھو نہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ کیوں چنا قرآن نے۔ اس زمانے میں لڑائیاں تلواروں کی ہوتی تھی، لوہے سے ہوتی تھی۔ یہ جو تلوار کی جھنکار ہوتی ہے نا، اسے ساخہ کہتے ہیں۔ کہ اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا جہاں تلوار پہ تلوار، لوہے پہ لوہا پڑے گا اور اس کی جھنکار پیدا ہوگی۔ وہاں آ کے پھر تم صحیح راستہ اختیار کرو گے۔ میں نے بہت کوشش کر دیکھی، تم نہیں مان رہے۔ یہ ساختن کب آئے گا، کیا ہوگا اس دن؟ اب جنگ کا نقشہ کس طرح سے کھینچا گیا ہے۔ یوما یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن اتنی افراتفری، نفسا نفسی، آپو تاپی جنہوں کہنے یہ پڑ جائے گی کہ بھائی بھائی کو چھوڑ دے، ماں باپ کو بیٹے چھوڑ دیں گے، خاوند بیوی کو چھوڑ دے گا، بچے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، ماں بچوں کو چھوڑ دے گی۔ خدا محفوظ رکھے اس قسم کا کہ جنگ کی صورت یہاں تو نہ پیدا ہو، ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے۔ اب یہ جو جنگیں وہاں ہو رہی ہیں ان کے اندر جتنا کچھ وہ ٹی وی وغیرہ پہ آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ بھیانک نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن۔ افراتفری، ہر ایک نفسا نفسی قرآن کہتا ہے اس تفصیل کے بعد، لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ کہا یہ ہو جائے گی کیفیت تمہاری،
کیوں وہاں تک پہنچتے ہو؟ کیوں مجبور کرتے ہو وہاں تک ہمیں پہنچانے کے لیے؟ اس سے پہلے بات کیوں نہیں مان لیتے؟ کہا پھر اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے گا، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، کیا بات ہے، کچھ چہرے وہی مسفرۃ آ گیا، وہ سفر والی، چمکدار ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، کامیاب ہونے والے. وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا خطرۃ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہوگی، گرد و غبار ایسی جو سیاہی ہوگی جو ان کے خد و خال تک کو ڈھانک لے گی. روح سیاہ ہوں گے، وہ ناکام ہوں گے، محکوم ہوں گے، ذلیل ہوں گے. یہ کیفیت ہو جائے گی تمہاری. کون ہیں یہ لوگ جن کی یہ کیفیت ہوگی؟ چہرے گرد و غبار سے ہی نہیں، سیاہی سے ہٹے ہوئے، روح سیاہ، نادم، شرمسار، ذلیل، محکوم. کون ہے یہ؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ. کیا بات ہے. دو لفظوں میں باطل کا نظام اور اس نظام کے علم بردار جو مجرم ہیں ان دونوں کی خصوصیات بتا دے. کفرۃ، جو کچھ ملا اس کو چھپا کے رکھنے والے. وہ ربوبیت عظمیٰ وہ والے نہیں، وہ تو ہر چیز کو پھیلا کے رکھے گا نا، سامنے رکھے گا نا. نہیں، جو ملا ہے چھپا کے رکھا. اور چھپا کے رکھنے کی تو ہمارے دور میں نئی نئی اصطلاحیں آتی ہیں. مصیبت، کالا دھن جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ اتنے چھپائی ہوئی، اپنی دولت چھپائی ہوئی مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے. قسم قسم کے اب وہ ٹیکنیک اور طریقے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وضع کیے جائیں کسی طرح سے وہ کالا سفید ہو جائے. یہ قرآن نے کالا اور سفید دو قسم کے چہرے بتائے ہیں. یہاں ہمارے دور میں دھن کی دو قسمیں ہو گئی، اور دھن کی کیا ہوں گی، دھن والوں کی دو قسمیں ہو گئی. عذاب میں مبتلا ہے یہ کالے چہرے والے، جسے قرآن کہتا ہے. کون ہے؟ کفرتن، جنہوں نے اوپن منی نہیں رکھی تھی، کھلا ہوا دولت نہیں رکھی ہوئی تھی، چھپا لیا ہوا تھا، جو ملا دبا کے بیٹھ گئے. اور اگلی بات ہے فجرتن کا. فجرہ کے معنی ہوتا ہے ڈس انٹیگریٹ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، الگ الگ کر دینا. کوشش یہ کی کہ اجتماع ان کا نہ ہو سکے، جمع نہ ہو سکے کسی مقام کی، انسانیت کے مرکز پہ نہ آ سکے. ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر کے رکھ دیا، جو ملا دبا کے رکھ لیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ متحدہ محاذ نہ بنا دیں ہمارے ہاں. یہ وہ لوگ تھے جن کی آج یہ کیفیت ہوئی، لیکن ہوئی اس جنگ کے بعد ہوئی. اس سے پیشتر اتنا عرصہ ہم کوشش کرتے رہے کہ یہ صحیح راستے پہ آ جائیں، یہ نہ آئے. یہاں آنے کے بعد پھر وہ مساوات انسانیہ قائم ہوئی جو قرآن کا دعویٰ تھا اور پروگرام تھا. سورہ عبس آج اختتام پہ پہنچ گئی. آئندہ اتوار کو ہم، آئندہ درس کو ہم سورہ تکویر کو لیں گے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. کیا بات ہے، کس طرح سے دمدماتی ہوئی، دلدلاتی ہوئی طوفان آمیز آیات کے الفاظ ملاحظہ فرماؤ. اب دیکھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. ڈاکٹر صادق صاحب نہیں، ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہیں کہیں تو دیکھیے تو شیخ صاحب. اچھا آواز دیتی. وعلیکم السلام. جی اکثر یہ مجھے معلوم کرنا ہے کہ جو لفظ اللہ کی طرف خدا استعمال کرتے ہیں، کیا اننا کی جگہ اللہ کی جگہ پر خدا کی جگہ جب اننا، نہ اللہ کی جگہ پر ہاں خدا. اردو زبان کے اندر یہ چیز مستعمل ہے، خصوصی اعتبار سے ہوتا ہے. ورنہ خدا کا نام جو ہے عربی زبان میں قرآن میں تو اللہ ہے. تو اردو زبان جب ہم بولتے ہیں تو عربی زبان کے بہت سے الفاظ ہیں جن کو اردو کا ترجمہ بول دیتے ہیں. یہ اس کا مروج ہے ہماری زبان کے اندر خدا کے لفظ اللہ کی. اس کی جگہ یہ نہیں ہے،
बल्कि हमारी ज़ुबान में ये मुरव्वज है लेकिन मफ़हूम उसका वही खुदाई है, उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में उसके लिए गॉड का लफ्ज़